الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ کریم نے آج ہمیں حدیث مبارک کے سبق میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا سعد عزیز صاحب کا اور ان کی والدہ محترمہ کا کہ جنہوں نے مدرسہ مصعب بن عمیر جو کہ انگلینڈ میں واقع ہے اس میں ان کا جو 5 سالہ نظام ہے اس میں آخری سال دورہ حدیث شریف کا ہے اور اس میں ایک اہم کتاب صحیح بخاری شریف کے آخری سبق میں ہمیں بھی شریک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت سارے حضرات کے علم میں نہیں ہوگا کہ مولانا سعد عزیز یہ چونکہ بیٹے ہیں مولانا عزیز الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور مولانا عزیز الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ انتہائی قریبی رشتہ دار تھے امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفتر نور اللہ مرقدہ کے، اور حضرت کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ تھا، تعلق تھا۔ مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ جہاں کے امام اہل سنت شیخ الحدیث تھے، اور مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی وہاں کے محتمم تھے، اور یہ دونوں ہمارے اکابر اور بڑے جن کو پاکستان میں علماء دیوبند شیخین کہا کرتے تھے، یہ حضرات دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں، خصوصاً شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ اور شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے یہاں پڑھا ہے، پھر حضرت ہی کے فرمانے پر یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں پر انہوں نے کام کیا ہے اور بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انہوں نے ایک وہاں پہ چرچ خریدا اور باقاعدہ اس کو مدرسے کی شکل دی، اور میں واقعتاً قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان کے بیٹے اور ان کے اہل محترمہ کو جنہوں نے اس مدرسے کو بنایا اور محنت کی، اور آج الحمدللہ یہ مدرسہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے دورہ حدیث تک پہنچ چکا ہے۔ مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بھی بہت قریبی تعلق تھا، دوستانہ تھا اور بھائیوں کی طرح تھا، بہت گہرے ہمارے روابط تھے، اور امام اہل سنت والجماعت سے تو میرا بہت تعلق تھا، چونکہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے درجہ حفظ تو میں نے امام اہل سنت کی مسجد جامع مسجد بوہڑ والی گکھڑ منڈی ضلع گوجرانوالہ وہاں استاذ تھے قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم آزاد کشمیر مظفر آباد پڑھینا کے، تو ان سے میں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اور حضرت امام اہل سنت کے گھر جانا، گھر کے کام کرنا، حضرت کی ذاتی خدمت سر انجام دینا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے۔ اور امام اہل سنت بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور اس محبت کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے والد صاحب مولانا شیر بہادر گھمن رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا نمایاں کردار تھا۔ تو میں اس وقت خیر ان تعلقات پہ بات نہیں کر رہا، میں نے صرف آغاز میں یہ بات بتائی ہے کہ میرا اس مدرسے سے تعلق ہے، اس مدرسے کے موجودہ محتمم مولانا سعد عزیز سے تعلق ہے، ان کی والدہ محترمہ جو یہاں سرپرست ہیں، ان کی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور پھر مولانا سعد کے والد مولانا عزیز الحق صاحب، ظاہر ان سے میرا بہت اچھا ایک تعلق تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور غالباً پہلی مرتبہ دورہ حدیث کا اختتام ہو رہا ہے، ہماری خواہش ہے کہ صحیح بخاری شریف کا آخری سبق آپ پڑھا دیں، اس میں شرکت کریں،
تو میں نے اس کو سعادت سمجھ کر وعدہ کیا کہ میں ضرور انشاءاللہ اس کے اندر شریک ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرمائے، اس کو مولانا عزیز الحق صاحب رحمہ اللہ کے صدقہ جاریہ بنائے، حضرت کی اہلیہ محترمہ مولانا سعد عزیز کی والدہ محترمہ اللہ پاک ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یہاں جو پڑھنے والی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت میں ترقیات کا ذریعہ بنائے۔ میں قلب و جگر سے اور دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہماری ان بیٹوئیوں کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ان کو حیا عطا فرما، اللہ دینی حمیت اور غیرت عطا فرما، دینی خدمات کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے سامنے اس وقت صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک موجود ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے۔ میں اس حدیث پاک پر مختصر سی بات کرنے سے پہلے دو چار باتیں بطور تمہید عرض کر دوں تو شاید بہت مناسب رہے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرا پیغمبر آپ کو دے اس کو لے لو، اور جس بات سے میرا پیغمبر منع فرما دے اس سے تم رک جاؤ۔ دین اسی چیز کا نام ہے، کچھ مأمورات ہیں اور کچھ منہیات ہیں، یعنی وہ کام جو کرنے کے ہیں، وہ باتیں جو کہنے کی ہیں مأمورات ہیں، اور وہ کام جو نہ کرنے کے ہیں اور جن باتوں سے بچنا ہے وہ منہیات ہیں۔ تو شریعت ان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک مأمورات، نمبر دو منہیات۔ مأمورات اور منہیات ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جن باتوں کے کہنے کا فرمایا، ہم نے وہ کام کرنے ہیں، وہ باتیں کہنی ہیں، اور جن کاموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور جن باتوں سے روک دیا، ہم نے ان کاموں سے رکنا ہے، ان باتوں سے رکنا ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اور یہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ مامورات اور منہیات کو سمجھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ہی اس پر عمل کریں گے۔ جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں تو بتائیں اس پر عمل ہم کیسے کریں گے؟ ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن کریم میں لفظ ہے ما آتاکم الرسول، رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، رسول کا معنی ہوتا ہے سفیر، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، پیغام لانے والا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک پیغام خداوندی وہ ہے کہ جس میں مراد بھی خدا کی ہے اور الفاظ بھی خدا کے، مراد خدا، الفاظ خدا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ ہے کہ جس میں مراد خدا ہے اور الفاظ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیغام خدا بندی جہاں مراد خدا، الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کو قرآن کہتے ہیں، اور وہ پیغام خدا بندی کہ جس میں مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ ہوں، اس پیغام کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن بھی ماننا ہے الحمد سے والناس تک، اور احادیث بھی ساری ماننی ہے۔ تو قرآن کریم بھی ہم مانتے ہیں، ہم حدیث پاک بھی مانتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں قرآن کریم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا پیغام خداوندی ہے اللہ کے لفظوں میں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن، حدیث اور فقہ۔ لوگ کہتے ہیں بھی قرآن، حدیث اور فقہ آپ تینوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم تینوں کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان تینوں کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ قرآن کریم سورۃ النساء کے اندر ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر کہتے ہیں فقہا کو، فقہا کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر کا ایک معنی ہے فقہا، اور اولی الامر کا ایک معنی بعض مفسرین نے کیا ہے
حاکم، حکما، حاکم، توجہ رکھنا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر کا معنی تو ہوتا ہے صاحب اختیار حاکم، اس میں تو فقہا کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں کہ حاکم کی بات کب مانیں گے؟ جب حاکم بات شریعت کے مطابق کرے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے لا معصیت لمخلوق، لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر حاکم کی بات ماننی ہے کب؟ جب حاکم کی بات شریعت کے مطابق ہو۔ تو حاکم شریعت کے مطابق بات کب کرے گا؟ نمبر ایک، یا تو وہ خود شریعت کا عالم ہو، نمبر دو، یا وہ عالم سے پوچھ کر فیصلہ کرے۔ اگر حاکم عالم ہے تو پھر ہم بات صرف حاکم کی نہیں مانتے بلکہ اس حاکم کی مانتے ہیں جو کہ عالم ہے۔ اور اگر عالم نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھ کے فیصلہ کرتا ہے، اس کا معنی ہم نے بات مانی ہے حاکم کی اور حاکم نے بات مانی ہے عالم کی، تو پھر بات کس کی مانی؟ عالم کی مانی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اطیع اللہ کا معنی ہے اللہ کی بات مانو، اطیع الرسول کا معنی ہے رسول کی بات مانو، اولی الامر کا معنی ہے فقہا کی بات مانو۔ اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ تو خدا کی بات قرآن، مصطفیٰ کی بات حدیث، اور فقہا کی بات فقہ۔ تو ہم نے قرآن بھی ماننا ہے، ہم نے حدیث بھی ماننی ہے، اور ہم نے فقہ بھی مانی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی ہیں۔ باقی قرآن، حدیث اور فقہ، اس کے ساتھ ہم عقائد کی بات بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے فقہ اکبر اور ایک ہے فقہ اصغر۔ فقہ اکبر کہتے ہیں بڑی فقہ، اور فقہ اصغر کا معنی چھوٹی فقہ۔ یہ اکبر کا معنی، بڑی فقہ کا معنی یہ نہیں کہ اس کے مسائل زیادہ ہیں، اس کا معنی ہے عظمت کے اعتبار سے بڑی، عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ، یہ معنی بڑی۔ تو فقہ اکبر کہتے ہیں عقائد کو، اور فقہ اصغر کہتے ہیں مسائل کو۔ اس لیے ہم نے عقائد بھی ماننے ہیں اور شریعت کے مسائل بھی ماننے ہیں۔ تو قرآن بھی مانیں گے، اور ہم حدیث بھی مانیں گے، اور ہم فقہ بھی مانیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو اس وقت حدیث کتاب موجود ہے، یہ کتاب حدیث پاک کی ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں، دینی جامعات میں قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے، احادیث بھی پڑھائی جاتی ہے، عقائد بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور احادیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آخری سال جو ہمارے ہاں 5 سالہ یا 6 سالہ یا 8 سالہ عالم کورس کا ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو ہم پڑھاتے ہیں، اس میں ایک اہم ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور آج اسی صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث میں مختصر سی پڑھ کے آپ خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ایک بات، اور ساتھ یہ بات نشین فرما لیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود یہ مقلد ہیں حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو گویا بخاری شریف ایک مقلد کی کتاب ہے، ایک امام کی تقلید کرنے والے آدمی کی کتاب ہے۔ امام بخاری مقلد ہے امام شافعی کے، لہٰذا یہ امام شافعی کی کتاب ایک مقلد کی کتاب ہے، یہ غیر مقلد کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب مقلدین کی ہے۔ اب مقلد امام ابو حنیفہ کا ہو، امام مالک کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام احمد کا ہو، یہ سب آپس میں بھائی ہیں، یہ سب آپس میں بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، مقلدین ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، تب یہ سمجھنی بات آسان ہو جائے گی کہ بس اوقات بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا فلاں مسئلہ ایسا ہے کہ بخاری شریف میں فلاں حدیث اس کے خلاف ہے۔ حالانکہ میں کئی بار بطور تحدی اور بطور چیلنج کے کہہ چکا ہوں کہ بخاری شریف میں ایسی احادیث اور آیات حدیث نہیں ہے کہ جو ہمارے عقائد یا ہمارے مسائل سے ٹکراتی ہو، ان کے جوابات موجود ہیں۔ یا وہ حدیث مرجوع ہوگی، وہ حدیث مؤول ہوگی، حدیث منسوخ ہوگی، اس کے جوابات موجود ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے جوابات نہ ہوں۔
لیکن ایک بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی وہ احادیث جو بظاہر کبھی ہمارے خلاف نظر آئیں بھی تو الجھن کی بات نہیں ہے. کیوں؟ جب حضرت امام بخاری مقلد امام شافعی کے ہیں تو اپنے مذہب شافعی کے مطابق حدیث لائیں گے نا، مذہبی حنفی کے مطابق تو نہیں لائیں گے، اپنے مذہب کے مطابق ہی لائیں گے. تو ہمارے مذہب کے مطابق احادیث بھی ہیں اور ان احادیث کے جواب بھی ہیں. بلکہ دورہ حدیث سے میری کتاب موجود ہے شرح معانی الاثار، جسے کہتے ہیں طحاوی شریف. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں، اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ پہلے شافعی تھے اور شافعیت کا مذہب چھوڑ کر یہ حنفی ہوئے. امام مزنی رحمہ اللہ کے یہ بھانجے تھے. تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوری حدیث کی کتاب لکھی ہے شرح معانی الاثار، اس میں یہی کرتے ہیں، ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اس میں اپنی احادیث بھی لاتے ہیں، اور پھر مذہب شافعی مذہب احمد ان کی حدیث بھی لاتے ہیں، پھر اپنی احادیث کو ان پہ ترجیح دیتے ہیں، وفیہ نظر کیا کر ان احادیث کے جواب بھی دیتے ہیں. تو ہماری طرف کتب حدیث موجود ہے، مسند امام ابو حنیفہ موجود ہے، مسانید امام حنیفہ موجود ہے، کتاب الاثار موجود ہے یوسف امام محمد وغیرہ کی. خیر میں سر کو احادیث پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں صرف سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر بخاری شریف پیش کرے اور یہ کہے کہ حناف کے خلاف ہے تو یہ قطعاً بات غلط، ایسی بات ہرگز نہیں. یہاں میں پہلے اس کا ترجمہ الباب پڑھ دیتا ہوں، یعنی امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سب سے آخر میں لائے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا، ونضع الموازین القسط. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف اور عدل کے لیے ترازو قائم کر دیں گے. یہاں لفظ موازین کو لائے ہیں، اور لفظ موازین یہ میزان کی جمع ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو صرف ایک ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے؟ بعض کہتے ہیں ایک ترازو ہوگا اور بعض کہتے ہیں کئی ہوں گے. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجیح اس بات کو ہے کہ ایک ترازو ہوگا. سوال ہے جب ترازو ایک ہوگا تو قرآن میں تو جمع ہے ونضع الموازین، کہ ہم کئی ترازو انصاف کے قائم کریں گے. تو پھر جب ترازو ایک ہے تو ونضع المیزان کہنا چاہیے تھا، پھر ونضع الموازین کیوں فرمایا؟ بات توجہ سمجھ رہے. حالانکہ اور مقامات لفظ میزان بھی آیا ہے، یا موازین کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں ترازو ایک ہوگا لیکن اتنا بڑا ترازو ہوگا جو کئی ایک ترازو کے برابر ہوگا. اس ایک ترازو کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہاں لفظ مفرد کی بجائے لفظ جمع لائے ہیں، ونضع المیزان نہیں فرمایا بلکہ ونضع الموازین فرمایا. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ قیامت کے دن ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ ایک. اور لفظ کون سا لائے ہیں؟ جمع کا. تو جب ایک ہوگا تو لفظ مفرد کا لانا چاہیے نا، تو جمع کا کیوں لائیں؟ یہ بتانے کے لیے ترازو بہت بڑا ہوگا، وہ ایک ترازو ہوگا لیکن کئی ترازو جیسا ہوگا، اس لیے لفظ جمع لائے ہیں. آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس ایک لفظ ہے جو رومی زبان کا ہے اور اس کا رومی زبان میں معنی ہوتا ہے عدل. پھر فرماتے ہیں ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. کہتے ہیں جو ہے نا ونضع الموازین القسط، یہ قسط مصدر ہے مقسط کی، اور یہ جو عادل ہے وهو العادل، مقسط کا معنی عادل اور قاسط کا معنی ہے جائر ظالم. تو القسط کا معنی جب ظلم ہے تو مقسط کا معنی عادل کیسے ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ اقسط یقسط اقساطاً باب افعال ہے، اور اس کا ایک خاصہ وہ سلب ماخذ ہے، یعنی جو ثلاثی مجرد کا معنی ہوتا ہے اس کو ختم کر دینا. تو قسط کا معنی تھا ظلم، اقساط کا معنی ظلم کو ختم کرنا یعنی عدل، المقسط عادل. آگے امام بخاری رحمہ اللہ اس پر حدیث لائے ہیں، اور یہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع
عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک مرتبہ سب کہہ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو جو حضرات دنیا کے جس کونے میں اس سبق کو سن رہے ہیں، وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ہمارے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ہوں، ایک مرتبہ سب اس تسبیح کو پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی سند بیان کی ہے، آپ جانتے ہیں ایک ہوتی ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتا ہے حدیث کا متن. ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن. سند کسے کہتے ہیں؟ راویوں کو. اور متن کہتے ہیں حدیث کے مضمون کو. ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا. تو سند کسے کہتے ہیں؟ جو راوی ہیں، وہ بندے جو حدیث کو نقل کرتے ہیں. اور متن کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر جو موضوع مضمون ہے، جو کام ہے، جو بات ہے، اس کو کہتے ہیں متن. مثلا دیکھیں وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ. یہ راوی ہیں، یعنی امام بخاری نے یہ حدیث لی ہے احمد بن اشکاب سے، انہوں نے لی ہے محمد بن فضیل سے، انہوں نے لی ہے عمارہ بن قعقاع سے، اور انہوں نے لی ہے ابو زرع سے، اور انہوں نے لی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کتنے ہیں؟ 5. کتنے واسطے؟ یہ 5 راوی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند. یہ سند ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. یہ حدیث کا متن. ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا. بات توجہ سننا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو حدیث کی سند لائے ہیں، اس سند کے تمام راوی کوفی ہیں. یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی نہیں ہے، بلکہ راوی کون ہے؟ کوفی. یعنی حضرت امام بخاری نے جو اپنی کتاب ختم کی ہے تو اس کی آخری حدیث وہ ہے جس کے تمام راوی کوفی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفی تھے. اور کتنے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا امام نہ مکی ہے نہ تمہارا امام مدنی ہے، بلکہ تمہارا امام کوفی ہے. تو تمہارا امام کوفی کیوں ہے؟ ہم نے کہا اس وجہ سے کہ کوفہ دروازہ ہے اور مدینہ، کوفہ دروازہ ہے علم کا اور مدینہ علم کا شہر ہے. مدینہ یہ منزل ہے اور کوفہ کیا ہے؟ راستہ ہے. یعنی یہاں سے گزر کے مدینہ جاتے ہیں. توجہ رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں محمد شہر علم ہوں اور علی شہر علم کا دروازہ ہے. میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، جو شخص یہ چاہے کہ شہر علم میں آئے تو اس کو چاہیے کہ دروازے کے پاس جائے، یعنی شہر علم میں دروازے گزر کر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مدینہ یہ منزل ہے ہماری اور کوفہ اس کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں شہید ہوئے اور علی المرتضیٰ کوفہ میں شہید ہوئے. تو وہ شہر وہ منزل ہے اور یہ دروازہ ہے نا، تو دروازے سے گزر کر جائیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ کو دروازہ اور مدینہ کو منزل مانتے ہیں. کیوں؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس کا مقدمہ لکھا ہے ہدی الساری، اور اس میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ فرماتے ہیں کہ امام بخاری خود بتایا کہ میں علم پڑھنے کے لیے کہاں کہاں گیا. اس میں فرماتے ہیں اقمت بالحجاز 6 اعوام، میں 6 سال تک حجاز مقدس میں رہا ہوں علم کو حاصل کرنے کے لیے. ولا احصی کم دخلت الی کوفہ، اور میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. حضرت امام بخاری کا حافظہ، حضرت امام بخاری کی ذہانت، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کتنی بار گیا ہوں. کیوں؟ اس کی میں آسان سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں مدرسہ مصعب بن عمیر جہاں پر آج سبق پڑھا جا رہا ہے، اگر یہاں کسی پڑھنے والی بچی سے پوچھو
کہ تم یہاں کتنے سال ٹھہری ہو علم حاصل کرنے کے لیے؟ وہ کہے گی جی 5 سال۔ اچھا اسے کہے کہ یہ جو دروازہ ہے اس سے کتنی بار گزری ہو؟ کہ یہ مجھے یاد ہی نہیں۔ یعنی جو آدمی کی منزل ہو وہاں رہنا یاد ہوتا ہے اور دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ تو حجاز منزل تھی تو امام بخاری کہتا ہے میں وہاں 6 سال تک رہا ہوں، اور کوفہ کتنی بار گیا ہوں مجھے یاد ہی نہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ دیکھو یہی کیا کہ پہلے سند وہ لائے جو کوفی ہے، اور آخر کے اندر آخری راوی مدینے کا ابو ہریرہ لایا جو مدنی ہے۔ تو کوفہ سے چلے ہیں اور مدینہ پہنچ گئے، پھر امام بخاری مدینہ وایا کوفہ گئے ہیں۔ وبی قال حدثني احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی سرع عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلے جو 5 راوی جس سند میں ہیں تو پہلے 4 کوفہ کے ہیں، آخر میں ابو ہریرہ ہے جو مدینہ کے، تو کوفہ سے شروع ہوئے اور مدینہ منورہ تک یہ پہنچ گئے۔ تو فرماتے کلمتان حبیبتان، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارک ہے۔ احادیث تو سبھی پیاری ہوتی ہے نا، یہ آسان کتنی ہے، اس کو یاد کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ اب دیکھو یہ لفظ کون سا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، اور قرآن کریم میں کیا تھا؟ ونضع الموازین۔ میں نے کہا تھا نا قیامت کے ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ ایک۔ اور قرآن میں جمع کیوں آیا؟ اس ایک کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں دیکھو ایک لفظ آ گیا ثقیلتان فی المیزان۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آدمی سمجھے گا جب اللہ کو بہت پسند ہیں تو شاید بڑے مشکل ہوں گے، شاید بہت لمبے ہوں گے، شاید کئی گھنٹے لگتے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے۔ پھر آدمی سمجھ جب آسان ہے، چھوٹے ہیں تو شاید ان کا وزن بھی کم ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن بہت زیادہ ہے، اللہ کو محبوب بھی ہیں، پڑھنے آسان بھی ہیں، اور قیامت کے دن اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر پڑھیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے بخاری شریف کی آخری حدیث۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کو شروع کیا تو اللہ اکبر، حضرت امام بخاری سب سے پہلے حدیث لائے۔ فرماتے وبی قال حدثنا الحمیدی، حمیدی، اور جو آخری لائے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخرہ۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن بن صخر۔ تو امام بخاری شروع کہاں سے کیا؟ وبی قال حدثنا الحمیدی، جب یہاں لائے وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب، تو پہلی حدیث کا پہلا راوی حمیدی حمدن، اور آخری حدیث کا پہلا راوی احمد حمدن، یعنی پہلا راوی بھی وہ لائے کہ جہاں لفظ حمد اللہ کی تعریف آ رہی ہے، اور آخری حدیث کا پہلا راوی بول احمد جہاں پر اللہ کی تعریف نظر آ رہی ہے۔ تو کس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کا انتخاب فرمایا ہے، سبحان اللہ، شروع ہے آخر میں۔ اور امام بخاری سب سے پہلے حدیث کون سی لائے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، اللہ، اعمال کا مدار نیت پر ہے، سبحان اللہ، نیت جیسی ہوگی اسی طرح عمل کا وزن ہوگا۔ عمل چھوٹا ہوگا لیکن نیت اچھی ہوگی تو وزن بہت زیادہ ہوگا۔ آخر میں حدیث کون سے لائے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فائدہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن بہت زیادہ ہے۔ شروع میں کیا فرمایا؟ عمل کا مدار نیت پر ہے، اور آخر میں کیا لایا؟ کلمہ چھوٹا بھی ہوگا، نیت ٹھیک ہوگی تو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم جو علم پڑھتے ہیں، علم پڑھاتے ہیں، ہم نیت ٹھیک کریں۔ ہمارا پڑھنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا پڑھانا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن کریم پر، حدیث پاک پر، عقائد پر، فقہ اسلامی پر
مکمل اللہ تعالیٰ عبور عطا فرمائے، دسترس عطا فرمائے، کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جا، علوم میں برکت عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مدرسہ مصعب بن عمیر کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے موجودہ موت میں مولانا سعد عزیز کو، اے اللہ ان کی والدہ محترمہ کو، ان کے والد مولانا عزیز الحق مرحوم، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر عطا فرما، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اس مدرسے کے معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ تو اس مدرسے کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، پڑھنے والی بچیوں کو اے اللہ تو عمل کی توفیق عطا فرما، والدین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اس مدرسے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔